محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسی گزشتہ ہفتے میں میری سب سے بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا۔ میری یہ سب سے بڑی ہمشیرہ تھیں اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے والی آخری شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عبادت گزار خاتون بنایا تھا۔ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے معمولات چلتے رہتے تھے، اور تقریباً 100 سال سے کچھ اوپر عمر پائی، اور آخری 2 سال تقریباً بستر پر گزارے۔ اور اس اتوار کو، گزشتہ اتوار کو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر میرے پاس عزیزوں دوستوں کے پیغامات تعزیت کے آ رہے ہیں، زبانی بھی اور خط و کتابت کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب میں یاد رکھیں۔ لیکن خیال آیا کہ اس پر ہم سب کو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت چلا جاتا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بڑے سے بڑا ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر دیا، بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کر دیا، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی منکر نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا ملحد کیوں نہ ہو، کہ اس کو ایک دن موت آنی ہے۔ اور دوسری طرف اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کس وقت جائے گا۔ دنیا کے تمام علوم، سائنسیں اپنی ساری جد و جہد کرنے کے باوجود یہ کسی کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکی، نہ لگا سکتی ہیں۔ کمپیوٹر پیدا ہو گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا ہو گئی، اور مصنوعی ذہانت پیدا ہو گئی، ساری کچھ چیزیں آ گئی، لیکن کون کب دنیا سے جائے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ کوئی علم انسان کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کس وقت جائے گا۔ یہ صرف ایک ہی فیصلہ ہے اس خالق کائنات کا جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کس کو کتنی عمر ملنی ہے اور کس کو کب دنیا سے رخصت ہونا۔ ایک میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ہر انسان کے اوپر چھوڑ دیتے، بھئی تو تیرا جتنا دل چاہے تو زندہ رہے، اور جب تو چاہے تو اس کو ہم تجھے بلا لیں واپس، موت کا وقت تو خود متعین کر، تو کیا انسان کے بس میں تھا کہ وہ اپنی موت کا وقت خود متعین کر سکتا؟ یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، ان کو دے دیا جاتا ہے کہ بھائی تم فیصلہ کر لو کہ جب یہ کہ کب ہم اس کو بلائیں، جب تم کہو گے ہم بلا لیں گے۔ تو یہ بھی قابل عمل نہیں تھا۔ کون رشتہ دار چاہے گا میرا پلا بات جلدی چلا جائے؟ کسی کو بہت ہی حسد ہو، کسی سے کوئی بغض ہو، عداوت ہو، تو کہہ دے گا کہ چلا جائے، ورنہ کوئی بھی اپنے رشتہ دار کو، تو چاہے 100 سال کا ہی ہو گیا ہو، تب بھی اس کے دل میں ایک خواہش ہوگی کہ بھئی اور کچھ رہ جائے۔ تو نکلنا ہی جو جانے کی وقت کی تعیین یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں تھی، نہ خود انسان کے اپنے، نہ اس کے رشتہ داروں کے، نہ اس کے چاہنے والوں کے، نہ اس کے دوست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بیل لو، سفید بیل جس کے اوپر بال ہوتے ہیں بہت، تو اس بیل کے اوپر تم ہاتھ رکھ دو اور یہ کہو کہ جتنے اس بیل کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے سال تمہیں زندگی دے دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اگر مجھے یہ آپ اختیار دیتے ہیں تو اس جتنے بیل کے بال ہیں اتنے مجھے زندگی مل جائے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر تو موت ہوگی۔ کہا کہ جب اتنے دنوں کے بعد آنی ہے تو آپ اپنے فیصلے سے جس وقت مجھے دے دیں ابھی دے دیں۔ تو کوئی انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور نہ اس کے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ لہذا اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ بھئی فیصلہ اسی پر چھوڑو جس نے پیدا کیا، وہ جس وقت بھی بلا لے، وہ اس کو اختیار ہے، کیونکہ ہر بات کی حکمت وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور نہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے۔ لہذا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو ہم پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، جوانی میں اٹھا لیتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی بالکل انتہائی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس وقت کس کو بلانا ہے۔ اس کی حکمت، اس کی علت صرف اسی کو پتہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں۔
جب یہ بات ہے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے موت کا ہو، اگلا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اگلا دن بھی ہو سکتا ہے، اگلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان چلا جا سکتا ہے، اتنی واضح حقیقت ہے یہ. لیکن جتنی یہ واضح ہے اور جتنی یقینی ہے اتنے ہی ہم بھولے ہوئے ہیں. لوگوں کے جنازے پڑھائے اور اس کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اس کے اوپر مٹی ڈالی اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے کہ بس یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا تھا، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اس کی کچھ تیاری کی طرف دھیان نہیں جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حاضم اللذات، کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو ختم کر دے گی، یعنی موت. اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہمیں اپنی ظاہری زندگی نظر آ رہی ہے، اس کی خوشنمائی نظر آ رہی ہے، اس کی لذتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں مزے اڑا رہے ہیں، اور انہی مزوں کے اندر اپنی ساری دوڑ دھوپ اور ساری خواہشوں اور آرزوؤں کا مرکز کو بنایا کہ دنیا میری اچھی ہو جائے، دولت میری زیادہ سے بن جائے، گھر میرا ایسا ہو جائے، سواری مجھے ایسی مل جائے، دنیا میں میری شہرت ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ساری دوڑ دھوپ، ساری تمنائیں، ساری خواہشات وہ صرف دنیا کے لذتوں کے پیچھے پڑی ہوئی اور ایسی زندگی کے لیے پڑی ہوئی ہیں جس کا کچھ بھروسہ نہیں کب چلی جائے گی. اور چیز کا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی. اس کی تیاری کی طرف دھیان دیں. یہاں خوش ہے بھائی میں اپنا محل بنا لوں اور میں اپنا جائیداد بنا لوں، میں اپنا کارخانہ لگا لوں، میں اپنے یہ اس کی طرف لگی ہوئی ہے. ارے بھائی کوئی جنت میں بھی کوئی گھر بنا لو، جنت میں بھی کوئی محل بنا لو، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. یہ انسان کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور زندگی کے لیے ہو رہا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں. قرآن اسی کو کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کے دوڑ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی دوڑ میں لگ کر یہاں تک تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. تزرتم المقابر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات، کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ اسی لیے فرما رہے ہیں کسی وقت بھی آ جائے گی، نوٹس دیے بغیر آ جائے گی بعض اوقات، تو اس کو یاد کیا کرو کہ اگر آئے گی تو پھر میرا کیا ہوگا. آدمی کم از کم یہ سوچے کہ بھئی جیسے میں کسی کو جنازہ کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کر کے آیا ہوں، ایک دن میرا بھی معاملہ ہوگا، میرا بھی جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا، مجھے بھی قبرستان لے جایا جا رہا ہوگا، مجھے بھی قبر کھود کر اس میں دفن کیا جا رہا ہوگا، اور دفن کر کے جو میرے عزیز پیارے محبوب میرا خیال رکھنے والے سب میرے اوپر مٹی ڈال کر چلے جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں. شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اس کو ذرا سوچا کرو بھی کبھی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. تو جب وہ آئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے. وہاں جا کر تم سے سوال و جواب ہوں گے، تم سے پوچھا جائے گا، اور پھر مومن کا انجام کیا ہوگا، کافر کا کیا ہوگا، نیک کا کیا ہوگا، برے آدمی کا کیا ہوگا، یہ سب تفصیل اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرما دی. کھول کھول کر اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو. یہ فرما رہے ہیں جس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. موت کا مراقبہ یعنی سوچ کر دیکھے آدمی کہ میرے ساتھ جب میں ہوگا تو میرے پاس کیا ہوگا، میں کیا خالی ہاتھ چلا جاؤں گا. کچھ ہیں چیزیں ایسی کہ جس کو میں پیش کر سکوں بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ یہ لے کے آیا ہوں. ہارون رشید جو خلیفہ تھے بہت بڑے اور تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی، ان کی مجلس میں ایک مجذوب قسم کے بزرگ آیا کرتے تھے جن کا نام بہلول تھا، بہلول مجذوب. اور حضرت بڑے علماء کے چہیتے بھی تھے اور بادشاہ کے بھی چہیتے تھے. بادشاہ نے ان کو اجازت رکھی تھی کہ جب چاہو آ جایا کرو. تو بادشاہ ان سے مذاق بھی کرتا تھا. تو ہارون رشید کو ایک دن بلا کر بہلول سے کہا رحمت اللہ علیہ، بہلول سے کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک تمہیں چھڑی دیتا ہوں، یہ چھڑی میں تمہیں امانت دیتا ہوں، اور تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف ہو. انہوں نے کہا بہت اچھا، رکھ لی اپنے پاس. کچھ عرصے کے بعد رکھی نہیں وہ چھڑی، جب بھی آتے تو چھڑی لے کے آتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید کو اپنے بغداد سے سفر پیش آیا کہیں دور جانے کا. تو وہ دیکھا تو وہ بڑے
ان کے ساتھ لشکر جا رہے ہیں، حشم و قدم ہے، خدا علیہ کیا کچھ انتظامات ہیں. کل چلے گئے. جب واپس آئے تو بیمار پڑ گئے ہارون رشید. تو حضرت بہلول صاحب وہ چھڑی لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا حال ہے آپ کا، کیسے مزاج ہے؟ تو ہارون نے کہا کہ بھئی اب تو سفر درپیش ہے. کہاں کا سفر؟ آخرت کا. بھائی کہاں کا سفر؟ آخرت کا سفر درپیش. اچھا کب واپس آئیں گے؟ کہ وہاں سے میں اللہ کے بندے کوئی واپس نہیں آیا کرتا. اچھا تو کتنے آپ نے لشکر بھیجے اپنے استقبال کے لیے وہاں پر، اور کتنے حشم قدم بھیجے، کتنی چھولداریاں، کتنے خیمے، کتنے گارڈ، کتنے محافظ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ کہا بیوقوف آدمی، اس سفر کے اندر تو کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا. اس میں تو نہ چھولداریاں جاتی ہیں، نہ خیمے جاتے ہیں، نہ گارڈ جاتے ہیں، نہ محافظ جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں آدمی. اچھا آپ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس بھی نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری بھی نہیں کر رکھی، کوئی گارڈ نہیں جا رہا، کوئی محافظ نہیں جا رہا، کوئی خیمے نہیں جا رہے؟ کہ ہاں بھائی ایسا ہی معاملہ ہے. کہا کہ حضرت آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ نے دی تھی کہ آپ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا. تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی اور بیوقوف نہیں ملا سوائے آپ کے، لہٰذا یہ چھڑی آپ کو ہی واپس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے تھے دنیا میں آپ سفر میں جاتے تھے تو کیا کچھ سامان ہوا کرتے تھے، کیا کچھ انتظامات ہوتے تھے. ساری دنیا کے لوگ آپ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے، محافظ جاتے تھے، دربان جاتے تھے، گارڈ جاتے تھے. لیکن اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں آپ، رفت کے لیے کوئی بھی محافظ نہیں. تو ہارون رو پڑے اور کہا کہ بولول ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کیے، لیکن حقیقت میں معلوم ہوا کہ صحیح معنی میں عقل مند تم ہو. یہ حقیقت ہے انسان کی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے دوران اپنی موت کو اپنے سامنے رکھا کرو، اور یہ سوچا کرو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے میرے مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. بس اسی کا نام ہے اسلام. اسلام کا معنی ہے جھک جانا کس بات کے لیے؟ کہ جس وقت مجھ سے جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ کرنے کے لیے میں جھک جاؤں اور اس کو اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کروں. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن میں بتا دیا کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا فرائض ہے تمہارے اوپر، اور جو تفصیل باقی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو اپنے ہر قول و فعل کے وقت موت کو یاد رکھو. یہ قول جو میں زبان سے نکال رہا ہوں، یہ بات جو میں زبان سے نکال رہا ہوں، یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی؟ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ میری آواز منہ سے نکلی اور ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئی. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہ سے جو لفظ بھی تمہارے نکلتا ہے وہ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو محفوظ کرنے والا تیار ہے. یہ نہ سمجھو کہ بات اڑ گئی ہوا میں نہیں اڑ گئی، وہ ریکارڈ ہو گئی. اور تمہیں جواب دینا ہوگا کہ یہ لفظ تم نے بولا تھا، یہ بات تم نے کہی تھی، یہ آیا سچ تھی یا جھوٹ تھی، کوئی غیبت تو نہیں تھی، کوئی کسی کی دل آزاری تو نہیں تھی، پوچھا جائے گا. لہذا ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا موت کو یاد کر لیا. موت آنے والی ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، محدث ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ اعلیٰ ترین مقام. ان سے مروی ہے کہ جب ان سے کوئی شخص کوئی سوال کرتا تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیا کرتے تھے. یہ عام معمول تھا. حالانکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہے فوراً کٹ سے کہہ دیں جواب. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں، تو یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ بعض اوقات جواب بالکل واضح ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ سوچنے لگ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو میں وقفہ کرتا ہوں اس میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جو میں جواب دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. ہر مسئلے کا جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا. کیا مانا؟ کہ اس وقت بھی مجھے یاد ہوتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مجھے یاد ہوتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اس لیے میں اپنے ہر قول و فعل سے پہلے یہ بات سوچتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو بھی انہیں اسلاف کا بہترین جانشین بنایا تھا. حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی
شخص کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک بات پوچھ، فرمایا الحمدللہ کبھی تکلف نہیں ہوتا، فوراً میں دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا، جو بھی سوال پوچھے یا اللہ میرے دل میں اس کا صحیح جواب ڈال دی جو مجھے آخرت میں سرخرو کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا جو کوئی پوچھتا ہے، یہ سوال پوچھنے کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قول و فعل، ہر عمل کے وقت آدمی یہ سوچے کہ یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یا جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے مرنے کے بعد مجھے فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ ہمارے اوپر سے یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اگر حلال و حرام کی فکر ختم ہو گئی تو مطلب یہ کہ اپنی زندگی برباد کر دی۔ مرنا تو ہے ہی ہے، قبرستان میں جانا تو ہے ہی ہے، قبرستان کے بعد برزخ میں بھی گزرنا، بس سے بھی گزرنا ہے، اور پھر آخرت میں میدان حشر میں بھی جانا ہے، وہاں تمہارے اعمال کا وزن بھی ہونا ہے اور وہاں سارا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ اتنا بڑا امتحان ہے جو پوری زندگی، اتنا بڑا امتحان، اس کو اس طرح غفلت میں گزار دیں کہ کبھی موت کا خیال ہی نہ آئے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اور اس کا طریقہ بعض بزرگوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہر آدمی تھوڑا سا وقت مقرر کر لے 24 گھنٹوں میں سے، مثلا رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر مقرر کر لے کہ تصور کرے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت آخر آ گیا، نظر کی حالت ہے، انتقال ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لوگ غم منا رہے ہیں، کہیں میرا مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنا کر جنازے میں رکھا جا رہا ہے، جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہیں، قبرستان لے گئے ہیں، ماں مجھے اس میں لٹا دیا ہے، بند کر کے سب واپس چلے گئے، اب میں کیا ہوں، میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا تھوڑا سا تصور دل میں 24 گھنٹوں میں سے کسی وقت اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت کا مراقبہ۔ تو جب بندہ اس طرف تھوڑا سا خیال اس کا جائے گا کہ مرنا ہے تو اس کے کاموں میں بھی کچھ تغیر آئے گا، کاموں میں کچھ بھلائی پیدا ہوگی کہ اس مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کو میں کیسے درست کروں، اس کا کچھ خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا سرکار دو عالم پر کہ اکثر ذکر حاضم اللذات، اس موت کو یاد کیا کرو کثرت سے جو ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں ہر جنازے پر لینا چاہیے، ہر اس موقع پر جب کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھیں کہ جس طرح یہ چلا گیا اس طرح میں بھی جانے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی، اپنے آخرت کی زندگی کو اس طرح میں سنواروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کا دھیان عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔